حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم ناظرین، آج میری تقریر کا عنوان ہے آخرت کی فکر کیجیے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے رہنا عقل مند لوگوں کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ دنیا میں مصائب اور مشکل حالات کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا آخرت میں مٹھاس، خوشحالی اور شادابی کا سبب ہے، جبکہ دنیا میں رہ کر احکام خداوندی سے غافل رہنا آخرت میں ناکامی، ذلت اور کڑواہٹ کا سبب ہے۔ محترم ناظرین، جس مسلمان مرد و عورت کو فکر آخرت ہو، اللہ اس کا دل غنی کر دیتے ہیں اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فراغت یعنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ حضرات، دنیا مسافر اور اجنبی بن کر رہنے کی جگہ ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ بیماری آنے سے پہلے صحت اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کرو۔ حضرات، آخرت، توحید و رسالت کے بعد اسلام کا تیسرا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ آخرت کے بارے میں تمام رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہیں، جن کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور یہاں اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون ایمان لا کر اچھے اعمال کرتا ہے، اور جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا اسی طرح وہ ہمیں ہماری موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی اور اعمال صالحہ کیے، وہ وہاں کامیاب ہوا، اسے نعمتوں بھری ابدی جنت ملے گی، اور جو ناکام ٹھہرا وہ جہنم میں جائے گا اور دردناک سزا بھگتے گا۔ اصل زندگی کا گھر آخرت ہی کا گھر ہے، اور دنیا اس سفر میں ایک امتحانی گزرگاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور موت خاتمے کا نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ بقول اقبال، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اور قرآن کی زبانی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی کہہ دیجئے، اللہ ہی تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے
اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر، اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹے کا دورانیہ بس اتنا ہی رہ جائے گا کہ جتنی دیر میں آگ کا شعلہ یکدم بھڑک کر بجھ جاتا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بچے اخروٹ کھیل رہے ہیں۔ ایک بچے کو الگ تھلگ دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو اخروٹ لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا، بہلول، کیا ہم اس دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ انہوں نے کہا، اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا، ارے بہلول، مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب صبح آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عمر عزیز گزرتی جا رہی ہے، عمر عزیز سے فائدہ اٹھا لو، کچھ پتا نہیں کہ کتنی عمر باقی ہے۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پر مت ٹالو، جو داعیہ جس وقت پیدا ہوا ہو اس پر اسی وقت عمل کرو۔ کیا معلوم کہ کل تک یہ داعیہ رہے یا نہ رہے، اول تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم خود زندہ رہو یا نہ رہو، اور اگر تم خود زندہ رہو تو یہ پتا نہیں کہ یہ داعیہ باقی رہے گا یا نہیں، اور اگر داعیہ باقی رہا تو کیا معلوم کہ اس وقت حالات موافق ہو یا نہ ہو۔ اس دن کی تیاری کرو جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس کے خوف کی شدت سے عقلیں حیران و پریشان ہوں گی اور بصارتیں کچھ نہ کر سکیں گے۔ بہت سے لوگ بعد میں توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ حضرات، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔